الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، کرم، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور مبارک مہینہ چل رہا ہے، عن قریب رخصت ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو عبادتوں کی توفیق ملی، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو عبادتوں کی توفیق صحیح نیت کے ساتھ ملی ہو، صرف عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا۔ خوش نصیب اور بابرکت لوگ ہیں کہ جن کی عبادتیں اللہ قبول فرمائیں۔ تو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو مسلمان پر 5 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے کلمہ شہادت، جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جو شخص کلمہ پڑھ لے اب وہ مسلمان ہو گئے۔ اب کلمہ پڑھنے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زبان سے پڑھنے والے، ایک دل اور زبان سے پڑھنے والے۔ یعنی دل میں بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور زبان سے بھی وہی اقرار کرتے، اور دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، نبی کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے دل کے یقین کے ساتھ اور زبان سے ظاہر کرنے والے لوگ۔ ایسے لوگوں کو مومن بھی کہا جاتا ہے اور مسلمان بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک لوگ وہ ہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل کے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، جن کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں، نہیں مانتے، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان 2 میں سے کامیاب ہونے والا طبقہ وہ ہے جو زبان اور دل کے یقین کے ساتھ پڑھے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو صرف زبان سے ظاہر پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا میں تو ہم مسلمان مانیں گے،
اس لیے کہ اب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو ہمیں کیسے پتا کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھ لے زبان سے تو ہم ظاہر کے مکلف ہے، تو ہم ظاہر میں اس کو مسلمان کہیں گے۔ اب دل اگر اس کا مطمئن نہیں ہے تو آخرت میں جہنم یقینی ہے اس کے لیے۔ تو جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب اس پر کلمہ فرض تھا، پڑھ لیا، اب اور 4 چیزیں اس پر فرض ہو گئی۔ ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے حج۔ تو گویا کہ 5 چیزیں ہو گئی۔ کلمہ پڑھ لیا، اب 4 چیزیں فرض ہو گئی۔ اب اس میں نماز ہے تو نماز بالغ ہونے سے لے کر موت کی آخری سانس تک فرض۔ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں، کسی بھی صورت میں۔ اچھے ہو تو پڑھنا ہے، بیمار ہو تو پڑھنا ہے، ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھتے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ سکتے تو پڑھو، مگر پڑھو۔ نماز میں اللہ نے سفر میں رخصتی کر دی کہ 4 کے بجائے 2، لیکن معاف نہیں۔ اور جیسا کہ کل رات میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ نے اگر توفیق دے دی، گناہوں کو چھوڑ کر اب وہ نیک بن گئے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ان نمازوں کی قضا کرنی ہے جو پچھلے چھوڑیں گے۔ یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کے چھوڑنے پر قضا کا تو حکم دیا ہے، معافی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ چاہے تو پڑھو یا چاہے تو معاف کر لو، یہ نہیں کہا اللہ نے کہا قضا کرو، جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نماز ادا چھوٹ گئی، وقت نکل گیا تو قضا کرنی ہے، اور پچھلی زندگی میں جو چھوٹ گئی ہے اس کی بھی قضا حساب لگا کر کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ ہاں، آخر میں اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو حساب لے لے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی جو نمازیں اب تک چھوٹ گئی ہیں وہ تو اب ہم سدھر گئے ہیں، اللہ نے ہدایت دی تو معاف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس کی قضا کرنی ہی کرنی۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک قضا نماز ادا کر لو، سوائے فجر اور عصر کے چھوڑ کے، کیونکہ اس کے بعد کے وقت میں نمازیں پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ کے نمازوں کے اوقات میں ہر فرض نماز کے بعد ایک قضا ادا کرنا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جتنی پچھلی زندگی میں نمازیں آپ کی چھوڑ گئی ہے آپ کی وہ ادا ہو جائے گی، تو آپ صاحب ترتیب بن جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہے نماز، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ۔ یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اور صرف صاحب استطاعت پر یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ہے روزے۔ روزے ہر شخص پر فرض ہے، صرف 2 قسم کے لوگوں کو رخصتی ہے۔ ایک وہ جو سفر میں ہو، اور سفر اتنا لمبا ہو کہ اپنی شہر کی آبادی سے نکلنے کے بعد 77 کلومیٹر کے آگے کا سفر ہو، تو ایسے شخص کو رخصتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ کر بقیہ دنوں میں قضا کر لے۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے، یاد رکھنا ہے کہ اگر سحر کے وقت اپنے مقام پر ہو تو پھر روزہ رکھ کے ہی گھر سے نکلنا۔ سحر کے وقت آپ سفر میں ہو اور اپنی آبادی سے دور ہو اور 77 کلومیٹر سے آگے کا سفر ہو، تب آپ کو رخصتی ہے۔ لیکن سحر کے وقت اپنے مقام پہ رہتے ہوئے آپ کو اگر پوری دنیا کا بھی سفر کرنا ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ سحر کے وقت اپنے مقام پر تھے۔ اور جو بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ پوری زندگی نہیں رکھ سکتے، تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا بیماری ہے، آپ کی بیماری کے مطابق مسئلہ بنتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو فدیہ دینا ہے، نہیں اگر صرف معمولی سی بیماری رمضان کے مہینے میں آ گئی تو بقیہ دنوں میں قضا کر لینی۔ اس کے بعد ہے حج۔ اگر اللہ نے پوری زندگی میں اتنا مال دیا
کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے نان و نفقے کا خرچ دے کر آپ حج کے لیے جا کر واپس آنے تک ان کی سہولیات ضروریات کا انتظام ہو سکتا ہے، اتنا مال ہے تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہے، ورنہ پوری زندگی میں نہیں۔ تو اب رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں زکوٰۃ کا معمول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ کس پر فرض ہے، صاحب نصاب کون ہے؟ تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا جس کے پاس 7 تولے سونا ہو، 7 تولے ہیں 7.5 تولے، ہاں، تو جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب 7.5 تولے سونا تو نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس، بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، سونے کی مقدار بہت کم ہوتی تھی، چاندی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی تھی، 52.5 تولے چاندی۔ لیکن اب 1 تولے سونے کی قیمت میں کئی تولے خریدے جا سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا ہو، 2 تولے ہو، 7.5 تولے سے سونا کم ہو، اور اس کے پاس چاندی کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی چاندی نہ ہو اور کچھ بھی مال نہ ہو، صرف سونا ہو، اور 7.5 تولے سے کم ہو، تو پھر ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن کسی کے پاس تھوڑا سونا ہو اور تھوڑی چاندی ہو، ان کو ملا دیا جائے تو پھر وہ 52.5 تولے سے بھی آگے کی رقم بن جاتی ہے، تو لہٰذا ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس رقم رکھی ہوئی ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور پیسہ ہے، ان تینوں کو ملا دیا جائے تو 52.5 تولے سے آگے مقدار پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور ساتھ میں پیسہ ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ان پیسوں سے سونا اور چاندی خرید سکتا ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اور رکھنے کے بعد 1 سال گزر گیا ان پیسوں پر، تو اب ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ آنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے جو مال آپ کے پاس ہے اس مال پر سال مکمل ہونا شرط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان آیا تو زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے شوال کے مہینے میں سونا خریدا، چاندی خریدا، آپ صاحب نصاب ہوئے، تو پھر اگلا جب شوال کا مہینہ آئے گا تو 1 سال مکمل ہو گیا، 1 سال گزر گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے کہ رمضان آیا تو زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہے، سال گزرنے کی شرط ہے۔ اگر کسی کی شادی ربیع الاول میں ہوئی، ماں باپ نے سونا دیا لڑکی کو، تو آئندہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب یہ رمضان کا انتظار کرے گی تو گنہگار ہوگی، اس لیے کہ فرائض میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اب ہمارے یہاں یہ بن گیا ہے معمول کہ لوگ رمضان کو نصاب بنا لیتے ہیں کہ بھائی رمضان سے ہمارا حساب ہے، رمضان تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ جتنا مال آپ کا ہے اس کا 2.5% حصہ، یعنی 40واں حصہ کہہ لو، تو 2.5% مال زکوٰۃ میں سے نکالنا ہے۔ اگر جو مال آپ کے پاس ہے 40 حصے بنا دیے جائے تو 1 حصہ اللہ کے راہ میں دینا ہے، بقیہ خود آپ کا ہے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اگر کسی کے پاس زمینیں ہوں، کاروبار کے لیے زمینیں خریدے ہو، جیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، تو جو زمین کاروبار کے لیے خریدی جائے، یعنی یہ میں خریدوں گا پھر اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے جو پراپرٹی خریدی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہو جاتی ہے۔
جو پراپرٹی بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، چاہے گھر خریدو، کار خریدو، زمین خریدو یا کچھ اور خریدو، بیچنے کی نیت سے جو خریدی جائے اور 1 سال وہ آپ کی ملکیت میں ہو تو بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور یہ نیت سے آپ نے خریدا ہے کہ اس کو بیچوں گا اور آپ کے اوپر پہلے سے زکوٰۃ واجب ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کے دن کسی پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس نے آج ایک زمین خریدی اور بیچنے کی نیت سے خریدی، تو یہ اب اس زمین پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو اس زمین کو بھی اس میں ملا دیا جائے گا۔ پچھلے سال کی جو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں رقم کی 1 سال گزرنے کے ساتھ، اس زمین کی بھی آپ زکوٰۃ نکالیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات پر زکوٰۃ کم واجب ہوتی ہے، خواتین پر زیادہ ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، تو خواتین کہ عام طور پر زکوٰۃ شوہر ادا کرتے ہیں، لیکن شوہر کے ذمہ فرض نہیں۔ بھائی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ادا کریں۔ اب اگر کسی کے پاس زیور تو ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرو، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی معافی تلافی نہیں ہے، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا اور چاندی ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے تو آپ حج کا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے اتنا مال کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا انتظام کر کے آپ حج کا سفر طے کر کے واپس آرام سے آ سکتے ہیں، اتنا مال ضروری ہے۔ تو آج کل جو ہمارے پاس سونا اور چاندی زیور کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اگر یہ بیچ دیا جائے تو آرام سے حج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی 70 سے اوپر چلے گیا ہے سونے کا دام۔ تو اگر 4 تولے 5 تولے اگر بیچ دیا جائے تو آرام سے حج ہو سکتا ہے۔ تو اگر اتنا سونا یا اتنا مال کسی کے پاس ہے تو ان پر حج فرض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پیسہ آیا تو دیکھا جائے گا، حج ان پر فرض ہوگا جن پر مال ہوگا۔ تو بھائی کتنا مال چاہیے حج فرض ہونے کے لیے؟ تو اتنا مال چاہیے۔ تو اگر ہمارے پاس جو زیور ہے، جو سونا ہے، وہ بیچ دیا جائے تو ہم آسانی سے حج کر لیتے ہیں، تو حج فرض ہوگا۔ اب خواتین پر عام طور پر زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے، زیور ان کے پاس ہوتا ہے، تو اب خواتین کے اوپر حج تو حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن خواتین کے لیے یہ شرط ہے کہ بغیر محرم کے نہ کعبۃ اللہ جا سکتی ہے نہ مدینہ منورہ۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے محرم کے خرچ کا انتظام کریں، محرم کے ساتھ جانے کے لیے جو خرچ آئے گا اس کا انتظام کریں۔ اگر پوری زندگی محرم کے خرچ کا انتظام نہیں ہو سکا تو پھر وصیت کر کر مر جائیں، لیکن ان پر حج فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر فرض کیا ہے۔ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ بس زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، تو اب زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر فرض کی ہے۔ وہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے دل نرم ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کو غریب بنایا ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے لیے کھانے کے لیے کھانا مشکل ہے، پہننے کے لیے کپڑا مشکل ہے، جب ان کو دو گے تو یہ احساس ہوگا کہ یہ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو شکر ہے دینے والا بنایا۔ غربت کا احساس ہوگا، لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوگا، زکوٰۃ دینے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہودی جن کو مال سے اتنی محبت ہے کہ وہ جتنا مال لوگوں کا چھین سکتے ہیں وہ چھین لیں گے۔ تو 70 سال 80 سال کا جو عرصہ ہوا، یہودیوں کے ظلم تو آپ نے دیکھ لیے فلسطین پر۔ ہمیں تو رحم آ رہا ہے، ان ظالموں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی رحم نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے زیادہ ان کے دل سخت ہے۔ اس لیے وہ کسی کے مال کو ہڑپنے پر بھی نہیں سوچتے، کسی پر ظلم کرنے کو بھی نہیں سوچتے، کسی کی جان چلی جائے ان کا دل نہیں دھڑکتا ہے۔
اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو مسلمان نہیں دے گا، جو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو اللہ اس کے دل کو بھی سخت کر دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہودیوں کی مثال دے کر بیان فرمایا ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پتھروں میں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھر اللہ کے خوف سے ڈر کر نرم ہو جاتے ہیں۔ کوئی پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے پہاڑ کی بلندی سے، کسی پتھر سے چشمے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان کی مثال بیان کی گئی کہ انسان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ تو یہ علامت تو یہودیوں کی تھی، آج امت مسلمہ کا یہی حال ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ امت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ نے ہمارے بھی دلوں کو سخت کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فلسطین پر ظلم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ ہندوستان کے کسی طبقے پر، کسی علاقے میں کہیں پر ظلم ہوتا ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی ہمارا علاقہ تو سیف ہے، کیوں امت مسلمہ پر تڑپ نہیں ہے؟ نبی نے تو فرمایا تھا ایک انسان کا قتل ہونا پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن امت مسلمہ نے اللہ کے راہ میں دینا بند کر دیا۔ جس پر فرض ہے زکوٰۃ وہ بھی نہیں دے رہا ہے، اور نفلی صدقے جو کرنا ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ نے اس امت کے دلوں کو بھی سخت کر دیا ہے۔ حالانکہ پتھر تو اللہ کے خوف سے گھبراتا ہے، لیکن انسانیت کا دل اللہ کے خوف سے نہیں گھبرا رہا ہے۔ موت کا تو خوف ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سے محبت اور ملاقات کا شوق نہیں ہے۔ بتاؤ کیسے کامیابی ہوگی؟ اللہ کا جہاں پر حکم آ گیا، جن چیزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرائض میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، چاہے ولی ہو یا نبی ہو۔ اگر اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضی، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دینا، فرائض میں کوتاہی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا ذرا غور کر لیں۔ زکوٰۃ اس لیے اللہ نے فرض کی ہے کہ لوگوں کو دو، یہ زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، تمہارے مال کا میل و کچیل ہے، اس کو دور کرو، اللہ اور دے گا، اور تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا۔ بھوک کی شدت کیا ہوگی تمہیں معلوم ہوگا۔ جن کے پاس عید کا تو چاند نظر آتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، اگر تمہاری زکوٰۃ وہاں پہنچ جائے تو آپ کسی کے مسکراہٹ کا سبب بن گئے تو اللہ بدلے میں جنت دے دے گا۔ لیکن امت اس سے غفلت ہے، اور نبی علیہ السلام کے تعلیمات ہے کہ علماء سے پوچھو، جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والوں سے مسائل معلوم کر کر ادا کرو۔ جو صحابہ مالدار تھے انہوں نے زکوٰۃ دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہر شخص صاحب زکوٰۃ ہو گیا، مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ اس ملک میں اگر 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں تو بڑی مشکل سے 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے والے اگر امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں، اللہ کی قسم کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اگر زکوٰۃ نکالنے والا صاحب نصاب جو ہے وہ اگر مستحق تک پہنچ کر ادا کرے، کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ کچھ لوگ ہیں امانت داری سے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ جس کو ہم دے رہے ہیں یہ مستحق ہے کہ نہیں۔ بھائی زکوٰۃ کے لیے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، مگر رشتہ داروں میں یہ دیکھو کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، ان پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ وہاں قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، ایسے شخص پر زکوٰۃ دینی فرض ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو تو قبول ہوگی۔ کچھ لوگ نکالتے ہیں اور کچھ لوگوں کا مسئلے پوچھتے ہیں تو مسائل بتاتے ہوئے آدھا مسئلہ بتاتے ہیں اندازے کے مطابق کہ اتنی رقم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ایک پائی کا حساب کر کر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے،
اور کچھ لوگ زکوٰۃ زیادہ دینا پڑتا ہے اس لیے مال کو چھپا کر بتاتے ہیں بھائی آپ اگر ہم سے مسئلہ پوچھیں تو ہم مسئلے کے حساب سے آپ کو جواب دے دیں گے، لیکن جو مال آپ نے چھپا کر ہم کو بتایا ہے ہم جواب دے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ پکڑے جاؤ گے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ کتنا مال آپ کے پاس ہے، زیور ہے تو سونے کی شکل میں کتنا ہے، چاندی کی شکل میں کتنا ہے، پوچھ کر آپ لکھ کر جائیں اور بتائیں تو آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا، اس حساب سے 2.5% یا 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ تو یہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، سال فرض ہونے پر ہے، تو جب سال فرض ہو جائے تو ادا کر دیا کرو۔ عبادتوں کا مطلب یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے عمل کرو، جہاں کھڑے ہونے کے لیے بولے کھڑے ہو جاؤ عبادت ہے، بیٹھنے کے لیے بولے بیٹھ جاؤ عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، حکم آیا کعبۃ اللہ چھوڑ کر میدان عرفات میں پہنچو، وہاں جانا اب فرض ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا میدان عرفہ، حج قبول نہیں ہوگا۔ اطاعت اللہ کے حکم میں ہے، عبادت اللہ کے حکم کو مان کر عمل کرنے میں ہے، اپنی مرضی کو عبادت نہیں ہے، اپنی مرضی ہے اس کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم آیا فوراً عمل کرنا یہ ہے۔ اسلام کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، اپنے عقلی گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہی اطاعت کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا نا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ وہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضی چلانے والے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ایسا شخص مسلمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام ہے دل کے یقین کے ساتھ، جب دل سے یقین ہو تو پھر اللہ کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی، آپ نے ایسی جماعت تیار کی صحابہ کی، اور نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ اجتماعی معاملے میں بھی صحابہ پر رائے دینے کا حق رکھتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد اتنا مال آ گیا تھا، جب مکے سے اللہ کے نبی اور صحابہ ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کر کے جانے والوں کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو پہلے سے مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ تو جب مہاجر یہاں سے وہاں گئے تو مکے سے جانے والوں نے اپنی پراپرٹی جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے آپس میں مواخات کرائی کہ مدینے کے ایک صحابی کو مکے کے ایک صحابی کی ذمہ داری دے دی کہ بھائی آپ آپس میں بھائی بھائی، اور وہ تھے انصار۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میری 2 زمینیں ہیں، آپ کو جو زمین پسند آئے لے لو، میرے 2 گھر ہیں، جو گھر آپ کو پسند آئے لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے بتا دو، میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد آپ نکاح کر لو۔ یہ تھے صحابہ، ایسی جماعت اللہ کے نبی نے تیار کی تھی کہ جب باری آئی دین اسلام پر خرچ کرنے کی، جب باری آئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کی، تو انہوں نے اپنی زمینیں بھی صحابہ کو دے دی، اپنے گھر بھی صحابہ کو دے دیے، مدینے والے انصار صحابہ نے۔ پھر جب خیبر کا وقت آیا، فتح ہو گئی، خوب مال و دولت بیت المال میں آ گیا۔ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ جو انصار مدینے والے صحابہ نے جو زمینیں مہاجرین کو دی تھی، وہ زمینیں ان کو واپس کر دی جائے، بیت المال میں جو خزانہ آیا ہے یہ مہاجر مکے سے آنے والے صحابہ کو دے دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہی کہ آپ سامنے والے سے مشورہ بھی کرتے تھے، ان کو رائے کا حق دیتے تھے۔ نبی نے انصار کے مدینے والے صحابہ کے سرداروں کو بلا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی آپ کو آپ کی زمینیں میں چاہتا ہوں کہ واپس دے دی جائے اور مہاجرین کو بیت المال سے مال دے دیا جائے۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات تو درست ہے، لیکن ہماری ایک درخواست ہے۔ وہ کیا ہے کہ بیت المال میں جو مال آیا ہے وہ سب مکے سے آنے والے مہاجرین کو دے دیا جائے، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا۔ اور جن پر زکوٰۃ نہیں ہے تو کیا وہ خرچ نہیں کریں؟ بھائی نفلی صدقے بھی ہیں، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی روزے دار کو روزہ کرا دینا، کسی غریب کی تیمارداری کر دینا،
کسی کے علاج معالجے میں مدد کر دینا، یہ بھی تو نفلی صدقہ ہے، یہ بھی تو کرنا چاہیے۔ صحابہ کا کیا حال تھا کہ ان کے گھر عرب کے یہاں مہمان بہت آتے تھے، ان کے گھر مہمان آئے، دیکھا کہ کھانے کے لیے صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے، تو انہوں نے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اسلام میں پردے کا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، خواتین بھی مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی، تو گھر میں پوچھا کہ بھائی مہمان آئے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مہمان آیا ہے، کھلانا بڑی فضیلت کی بات ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو لہذا تم چراغ بجھا دینا، اور ہم صرف ایسا کرتے رہیں گے کہ ہم پلیٹ میں سے ہاتھ لیتے رہیں گے اور منہ کے قریب لے جائیں گے، مہمان یہ سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا ہم اس کو دے دیں گے، جب وہ فارغ ہو کر چلے جائے گا تو ہمیں ثواب مل جائے گا، ہم تو بھوکے رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کیا کہ صرف پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے رہے، نوالا بنا کر اٹھاتے رہے، پلیٹ خالی ہے، اور مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھلایا اور وہ چلا گیا۔ اب یہ بات اللہ کے علاوہ کس کو پتا ہوگی؟ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ والے ہی دینا ہے، بھائی جن پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ تو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ، دین اسلام کی مدد کے لیے دیں۔ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ اللہ نے پورا نصاب سورہ توبہ میں بیان کیا ہے، آپ مسئلہ پوچھ کر معلوم کر لیں۔ فرائض میں اگر کوتاہی ہوگی تو پھر زکوٰۃ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، اللہ آسمان سے بارشوں کو بھی روک دیتے ہیں اور ظالم بادشاہوں کو اللہ ان پر مسلط کر دیتے ہیں، نبی نے فرمایا۔ اب نبی کی اس بات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، آج نہ بارشیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ظالم بادشاہ ایسے ہم پر مسلط ہے کہ وہ کبھی نبی کی ذات پر بھی حملہ کر رہے ہیں، کبھی نبی کی تعلیمات پر حملہ کر رہے ہیں، اور کبھی اللہ کے قرآن کے حکم کو بدل رہے ہیں۔ دین اسلام میں کسی کی مداخلت نہیں چلے گی، دین اسلام میں آنے گا تو بادشاہ اور غریب سب برابر ہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی ذات پات کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اسلام لائے ہو تو سب برابر ہو۔ لیکن امت نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، امت نے فرائض کو پیچھے چھوڑ دیا، ظالموں کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، نہ بارش اللہ کی رحمت برسنے تیار ہے، اور ظالم تو اللہ کی شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہاں تک فرمایا ہے علماء نے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو بارشیں وقتاً فوقتاً ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، جانوروں کے لیے جو بے زبان ہیں ان کے لیے برس رہی ہے۔ کیا اس قدر گر گئی ہے امت؟ جس مخلوق کو، اس 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پہلے نمبر پر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، جانوروں کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، بارش ان کے لیے برس رہی ہے، اور اشرف المخلوقات یوں ہی لاوارث پھر رہی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے جو فرائض ہے اس کو جان کر عمل کرے، فرائض میں کوئی معافی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج زکوٰۃ نہیں دو گے، آپ کی بیویوں پر زکوٰۃ واجب ہے، عموماً شوہر ادا کرتے ہیں، ادا کریں، اس لیے کہ اگر آپ نہیں دو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، تو یہی زیور قیامت کے دن سام بنا کر ڈال دیا جائے گا، گلے میں سام کی شکل دے دی جائے گی اور گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرو، اور ایسے شخص کو دو جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ آپ مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ ادا کریں، اور اندازے سے زکوٰۃ مت نکالو، ایک ایک پائی کا حساب کر کر نکالو، تب قبول ہوگی۔ فرائض میں نہ کمی برداشت ہے نہ زیادتی برداشت ہے، اس لیے اس کا خیال کریں، اور صدقہ فطر ادا کریں، عید سے پہلے ادا کر کر عیدگاہ کو پہنچنے کی فکر کریں، عید سے پہلے ادا کر کر عیدگاہ کو پہنچنے کی فکر کریں۔ صدقہ فطر واجب ہے، نہ دو گے تو گنہگار ہو گئے، یہ شکرانہ ہے، اور عید سے پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دینے سے کسی کی عید ہو جائے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان آ جائے، اس لیے دینا ہے، اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقدس مہینہ عن قریب گزرنے والا ہے، اللہ گزرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو عبادتیں ہم نے اس مہینے میں کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔